بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام کے فیصلے، زنانہ لباس میں ملبوس لاش۔ حضرت عمر بن خطاب نماز صبح کے لیے مسجد میں داخل ہوئے تو ان کی نظر ایک لاش پر پڑی جو زنانہ لباس میں ملبوس تھی۔ حضرت نے سمجھا کہ یہ انصار کی کسی عورت کی لاش ہے۔ جب آپ لاش کے قریب آئے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ لاش کسی عورت کی نہیں بلکہ ایک مرد کی تھی، جس نے اپنے آپ کو دلہن کی مانند سجایا ہوا تھا۔ داڑھی اور مونچھیں تراشی ہوئی تھیں، ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی اور گلا کٹا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے اس لاش کو ایک کونے میں رکھوا دیا اور نماز کے بعد جناب علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اس لاش کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، اس لاش کو دفن کر دو اور تھوڑی مدت انتظار کرو، کچھ مدت کے بعد اسی جگہ ایک بچہ بھی پاؤ گے۔ حضرت عمر نے سوال کیا، ابوالحسن یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا، میرے ابن عم نے مجھے اس واقعے کی خبر دی ہے۔ اس واقعے کو 9 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو حضرت عمر ایک صبح نماز فجر کے لیے مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے کسی بچے کے رونے کی آواز سنی۔ بچے کی آواز سنتے ہی حضرت عمر نے فوراً بلند آواز سے کہا، صدق اللہ ورسولہ و ابن عم رسولہ۔ اسی وقت غلام کو حکم دیا کہ اس بچے کو جناب امیر علیہ السلام کے پاس لے جاؤ۔ جناب امام المتقین علی علیہ السلام نے بچے کو دیکھا اور فرمایا، اس کے لیے ایک داعیہ مقرر کرو جو اس کو دودھ پلائے۔ جب بچہ 9 ماہ کا ہو گیا تو جناب امیر نے عید الفطر کے روز نماز کے وقت حکم دیا کہ اس بچے کو لایا جائے اور دودھ پلانے والی عورت اس کو اپنے پاس رکھے۔ جب کوئی عورت اس بچے کے پاس آ کر اس کو بوسہ دے اور یہ الفاظ ادا کرے کہ اے مظلوم ماں کے فرزند، اے ظالم باپ کے فرزند، تو فوراً اس عورت کو پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ عید الفطر کے بعد داعیہ جب اس بچے کو لے کر چلی تو ایک مرتبہ پیچھے سے آواز آئی، اے داعیہ، میں تجھے محمد مصطفیٰ کی رسالت کی قسم دیتی ہوں کہ ٹھہر جا۔ چنانچہ داعیہ ٹھہر گئی۔ اتنے میں ایک حسین و جمیل عورت دوڑتی ہوئی قریب آئی اور آتے ہی بچے کو گود میں لے کر بوسے لینے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، اے مظلومہ ماں کے فرزند، اے ظالم باپ کے فرزند۔ بچے کو خوب پیار کرنے کے بعد اس عورت نے بچہ داعیہ کے حوالے کیا اور واپس جانے کو پلٹی تو داعیہ نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عورت نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر داعیہ نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا اور کہا، میں تجھے جناب امیر علیہ السلام کے پاس لے کر جاؤں گی۔ عورت نے جب یہ سنا تو گھبرا گئی اور داعیہ کی منت سماجت کرنے لگی کہ خدارا مجھے امیر کے پاس نہ لے جا۔ اگر جناب علی ابن ابی طالب کے پاس لے چلو گی تو لوگوں کے سامنے میری رسوائی ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ تم میرے ساتھ میرے مکان پر چلو، میں تجھ کو 2 یمنی چادریں، خلت فاخرہ اور ساتھ 300 درہم دوں گی، خدارا مجھے رسوا ہونے سے بچا لو۔ داعیہ لالچ میں آ گئی اور اس عورت کے ساتھ اس کے گھر پر گئی۔ عورت نے جو کچھ وعدہ کیا تھا وہ سب کچھ ادا کیا اور کہا، عید قربان کے موقع پر بھی تو مجھے میرے بچے کو ملوانے کے لیے لے آنا، میں پھر اتنا ہی انعام دوں گی۔ داعیہ نے کہا، بہت اچھا، اور بچے کو لے کر وہاں سے چلی آئی۔ جناب امیر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی تو آپ نے فرمایا، کیا وہ عورت ملی تھی؟ داعیہ نے مکاری کے ساتھ جواب دیا، نہیں یا ابوالحسن، میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا اور نہ ہی اس بچے کے پاس کوئی عورت آئی۔ یہ سن کر جناب مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، اس صاحب لولاک کی قسم تو جھوٹ بول رہی ہے، وہ عورت تیرے پاس بھی آئی، اس نے بچے کو تجھ سے لیا اور روتے ہوئے پیار بھی کیا، پھر جب تو نے اسے میرے پاس لانے کی دھمکی دی تو اس نے تجھے رشوت کی لالچ دی۔
تو اس کے ساتھ اس کے گھر پر گئی اور اس نے تجھے وعدے کے مطابق مال عطا کیا اور آئندہ بھی تجھے مال دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر عورت ڈر گئی، کہنے لگی یا علی کیا آپ غیب کی باتیں بھی جانتے ہیں؟ فرمایا عالم الغیب تو صرف خدا کی ذات ہے، یہ سب باتیں مجھے میرے ابن عم نے بتلا دی ہیں۔ دایا بولی اے مولا کائنات، اب میں سچ سچ بتلائے دیتی ہوں، اور تمام واقعہ بیان کیا اور کہا یا مولا المؤمنین میں اس کا مکان بھی جانتی ہوں، اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں اس کو ابھی حاضر کر دوں۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا یہ عمل پہلے کام سے بھی بدتر ہے، اس نے تجھے عید قربان پر بچے کو ملوانے کا کہا ہے، لہٰذا اب عید قربان تک اس کا انتظار کر۔ عورت نے کہا جناب امیر جو آپ کا حکم۔ جب عید قربان آئی، لوگ نماز عید کے لیے مسجد میں آنے لگے۔ آپ نے اس داعیہ کو حکم دیا کہ وہ بچے کو لے کر مسجد میں حاضر ہو۔ بچے کی ماں بھی وعدے کے مطابق اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آ گئی اور بچے کو گود میں لے کر پیار کرنے لگی۔ پھر داعیہ سے کہا آؤ میرے ساتھ تاکہ میں اپنے وعدے کو پورا کر سکوں اور تمہارا دامن پھر انعام سے بھر دوں۔ داعیہ بولی نہیں، اب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ جناب امیر علیہ السلام کو سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، اب تو تمہیں ان کی خدمت میں پیش ہونا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر داعیہ نے اس عورت کی چادر پکڑ لی اور کہا اب تم نہیں جا سکتی ہو۔ عورت نے ایک آہ سرد بھر کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا غیاث المستغیثین و یا جار المستجیرین۔ جب وہ جناب امیر کی خدمت میں پہنچی تو آپ نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کیا تو خود اپنی داستان بیان کرے گی یا میں بیان کر دوں؟ عورت نے کہا یا ابا الحسن میں اپنی داستان خود عرض کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان بیان کرنا شروع کی۔ میں ایک انصاری لڑکی ہوں، میرے باپ کا نام عامر بن سعید خزرعی تھا جو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی میں شہید ہوئے، اور میری ماں بھی حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس طرح میں تنہا رہ گئی۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ میں اپنی ہم جولیوں سہیلیوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف تھی کہ ایک بڑھیا وہاں آئی اور اس نے مجھ سے سوال کیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا جمیلہ۔ اس نے پوچھا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا عامر انصاری۔ بڑھیا بولی کیا تمہارا باپ زندہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں ایک یتیم لڑکی ہوں۔ اس نے کہا شادی شدہ ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ بڑھیا نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بہت ہی دعائیں دیں اور میری یتیمی اور بے کسی پر رونے لگی۔ پھر بولی کیا تم یہ ضرورت محسوس کرتی ہو کہ کوئی تمہاری خدمت کے لیے ہو؟ میں نے کہا ہاں مجھے ضرورت تو ہے۔ وہ بولی میں تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہوں، مجھے اپنی خدمت گار سمجھو، بلکہ آج سے تم مجھے اپنی مہربان ماں سمجھنا۔ میں نے کہا بصر و چشم آئیے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ مجھ یتیم کو ایک مہربان ماں کا سہارا مل جائے۔ آج سے یہ گھر آپ کا ہے۔ چنانچہ وہ بڑھیا میرے گھر میں آ گئی۔ اس نے مجھ سے وضو کے لیے پانی مانگا، میں نے پانی لا کر دیا، اس نے وضو کیا، اتنے میں اس کے لیے تازہ دودھ، روٹی اور خرما لے آئی۔ اس کی نگاہ جو ہی کھانے پر پڑی وہ زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا، بولی بیٹا یہ چیزیں میری غذا میں داخل نہیں ہیں، میری غذا تو جو کی روٹی اور تھوڑا سا نمک ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگی۔ پھر اس نے کہا وہ عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھایا کرتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ نماز میں مشغول ہو گئی۔ جب فارغ ہوئی تو میں نے اس کی خواہش کے مطابق جو کی روٹی اور نمک اس کے سامنے رکھ دیا۔